الرحمن الرحیم۔ آج میں ان لوگوں کو پیغام دینا چاہ رہا ہوں جو سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ ایکٹیو ہیں، مختلف اس میں پوسٹیں شیئر کرتے رہتے ہیں، فلسطین کے حق میں بہت زیادہ پوسٹیں شیئر کرتے ہیں، بائیکاٹ کے لیے بہت زیادہ پوسٹ شیئر کرتے ہیں۔ پھر جیسا کہ آج کل بجلی کا معاملہ چل رہا ہے، یونٹس کے پرائسز کا معاملہ چل رہا ہے، تو بہت زیادہ پوسٹ شیئر کی جا رہی ہوتی ہیں، اور ہم لوگ بہت زیادہ ایکٹیو ہیں اس معاملے میں کہ فوراً، اور یہاں تک ہماری پوسٹ میں لکھا ہوتا ہے کہ اب لاوا پھٹنے والا ہے، کتنا بوجھ ڈالیں گے تو وہ آخر کار اس کا ریورٹ افیکٹ آئے گا۔ لیکن میں انہیں بتانا چاہوں گا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا، کیونکہ ہم کچھ کرنا ہی نہیں چاہتے۔ ہم پہ ایک وہ لطیفہ کبھی سنا تھا، وہ بڑا پورا اترتا ہے کہ وہ لطیفہ کچھ اس طرح تھا کہ ایک بادشاہ نے اپنا نیا مشیر رکھا، تو مشیر نے آتے ہی کہا کہ بادشاہ سلامت، کیوں نہ ہم رعایا پہ ایک ٹیکس لگا دیں، 1 روپیہ ٹیکس لگا دیتے ہیں۔ تو بادشاہ نے کہا کہ نہیں یار، مسئلہ ہو جائے گا، بہت زیادہ پرابلم ہو جائے گی، یہ نہیں برداشت کر پائیں گے۔ بولا ڈاکٹر صاحب ہم لگاتے ہیں، اگر خاموشی رہی تو ٹھیک ہے، چلتا رہے گا، ہمارا کچھ سلطنت کے معاملات بہتر ہو جائیں گے، اگر لوگوں نے شور مچایا تو ہم ختم کر دیں گے۔ وہ 1 روپیہ لگا دیا گیا، لیکن دیکھا خاموشی۔ کچھ عرصے بعد مشیر نے مشورہ دیا، کیوں نہ ہم اس 1 روپے کو بڑھا کے 10 روپے کر دیں۔ بادشاہ بولا بھائی پاگل ہو گئے ہو، عوام چیخے گی، سر پھاڑ دے گی۔ بولے بادشاہ سلامت، ایک دفعہ ہم لگا کے دیکھتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ 10 روپے کر دیا گیا، عوام پھر خاموش۔ کچھ ہی عرصہ گزرا تو مشیر نے مشورہ دیا کہ بادشاہ سلامت، ہم اب چاہ رہے ہیں کہ ہمارے سلطنت کے معاملات بڑے بہتر ہو جا رہے ہیں، ہمارا جو محل ہے اس میں انویسٹمنٹ ہو رہی ہے، آپ کی زندگی کافی بہتر ہو رہی ہے، تو ہمیں سہولتیں مل رہی ہیں، تو کیوں نہ ہم یہی ٹیکس بڑھا کے 100 روپے کر دیں۔ بادشاہ بولا نہیں، اب تو پاسبل ہی نہیں ہے کہ یہ عوام نہیں خاموش رہے گی، 100 کر دیا، لیکن پھر خاموش۔ اب مشیر نے کہا کہ یہ قوم ایسی ہے، کیوں نہ انہیں ٹیکس بھی لیا جائے اور جوتے بھی مارے جائیں۔ وہ بولے نہیں یار، ٹیکس پہ تو خاموش رہے گے، جوتے پہ یہ عوام نہیں خاموش رہنے والی، یہ ہمارے لیے مسئلہ بن جائے گا۔ مشیر نے کہا کہ بادشاہ سلامت، اب تک آپ میرے مشوروں پہ عمل کرتے ہیں، یہ 1 دفعہ اس پہ بھی کر کے دیکھتے ہیں۔ اب ہوا کیا، انہوں نے ٹیکس تو 100 روپیہ لگایا تھا، ساتھ کہا کہ جو بھی صبح اپنے کام پہ نکلے گا وہ پہلے دربار حاضری دے گا اور یہاں جوتے کھا کے پھر اپنے کاموں پہ نکلے گا۔ اب پہلے دن عوام آئی، جوتے پڑے، چلے گئے۔ وہ ہوا کیا، عوام اکٹھی ہوئی تو لائن بننا سٹارٹ ہو گئی۔ تو ایک دن کیا ہوا، صبح بادشاہ سلامت بیدار ہوئے، جاگے، تو کیا ہوا، باہر عوام نے شور مچایا ہوا، اکٹھی ہوئی ہے۔ تو بادشاہ سلامت نے مشیر کو بلایا کہ دیکھا ہوا نا وہی بات جو میں نے کہا تھا، ٹھیک ٹھاک ٹیکس پہ چل رہا تھا، تم نے یہ جوتوں والا نیا پرابلم سٹارٹ کروا کے یہ دیکھیں ختم کروا لی۔ تو اس مشیر نے کہا کہ بادشاہ سلامت، ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے، وہ صرف یہ کہنے آئے ہیں کہ ہم سے ٹیکس بھی لے لو، جوتے بھی مار لو، لیکن پلیز جوتے مارنے والوں کی تعداد بڑھا دو، ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ ہم لائن میں لگ کے جوتے کھائیں۔ تو ہم وہی قوم ہیں، حقیقت میں ہم وہی قوم ہیں کہ ہم کچھ نہیں کرنا چاہتے، ہم اپنے حق کے لیے نہیں بولنا چاہتے، ہم فلسطین کے لیے تو کیا بولیں گے، ہم اپنے لیے بھی نہیں بول سکتے۔ تو ہم صرف یہ ایک انگوٹھے سے سارا کام لینا چاہتے ہیں گھر بیٹھ کے۔ پچھلے دنوں فلسطین کے لیے ایک جماعت اسلامی نے کال کی، احتجاج کی، میں اس میں گیا، لیکن ہم گنتی کے میرے خیال میں میکسیمم 30 سے 35 لوگ ہوں گے۔ پھر جماعت اسلامی نے لاسٹ سنڈے کو وابڈا کے خلاف احتجاج کے لیے کال کی، میں پھر اس میں شامل ہونے گیا۔ لیٹرلی کین یو بلیو کہ یہی 50 سے کم لوگ اس میں اویلیبل تھے۔
تو آپ کیسے کہتے ہیں کہ ہم چینج کر دیں گے، ہم احتجاج کریں گے، ہم بائیکاٹ کریں گے؟ ہم صرف گھر بیٹھ کے اس انگوٹھے کو استعمال کرنا چاہتے ہیں اور ہم ایک انگلی کے زور پہ اپنے کام لینا چاہتے ہیں، تو ایسا نہیں ہوتا۔ تو اس سے بہتر ہے کہ آپ پوسٹ بھی نہ شیئر کیا کریں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آپ جوتے بھی کھائیں گے، ٹیکس بھی لگوائیں گے اور یہ معاملات ایسے ہی چلتے رہیں گے۔ تو سوچئے گا ضرور، سوچیں گے تو شاید ہم اس پہ عمل بھی کریں۔